زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجود مدبر، مالک، آقا، شہنشاہ، حاکم حقیقی، رب اور معبود برحق ہے، اور جس کا تخت عظمت و جلال و اکرام سے ہمیشہ تابناک ہے اور ہمیشہ تابناک رہے گا، اور جس کی بارگاہ عز و وقار میں وہی افراد، وہی اقوام نے جگہ پائی جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن، مقصد نصب العین، ایمان اور اعمال صالحہ ٹھہرایا، اور جس کے آستان عالیہ سے وہ دھتکار دیے گئے، نیچے گرا دیے گئے، ذلیل و رسوا کر دیے گئے، جو عیش کوش بن کے رہے، مادہ پرست بن کے رہے، زر پرست بن کے رہے، پیٹ کے بندے بن کر رہے، اور اس کے دربار عالیہ میں وہی اقوام، وہی افراد سرخ رو اور سر بلند ہوئے، جو اس کے نازل کردہ دین پر قائم رہنے اور اس کے دین کی خدمات عالیہ بجا لانے اور اس کے غلبے کے سلسلے میں اپنے خون جگر اور اپنے لختے جگر کی قربانیوں سے بھی پس و پیش نہیں کیے. بے شمار سلامتیاں، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک نہایت درجہ کامل ترین اور پاکیزہ ترین ضابطِ حیات، طریق زندگی بشکل اسلام نصیب فرمایا گیا. محترم مولانا نور الدین صاحب حفظہ اللہ، عزیز القدر ناظم اجتماع، وہ میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، قابل صد قدر نوجوانوں، عزیز بچوں، واجب التعظیم ماؤں اور بہنوں، قابل احترام دختران ملت اسلامیہ. ابھی آپ مجھ سے پہلے مولانا عادل عمری صاحب حفظہ اللہ اور مولانا نور الدین صاحب عمری حفظہ اللہ سے مختلف عنوانات، جیسا کہ احساس ذمہ داری اور دوسرا عنوان کام یا نام پر جو ہے بصیرت افروز خطابات وہ جو ہے سماعت فرمائے. مجھے اس پروگرام کی پوری اطلاع تھی، الحمدللہ مجھ کو اس کے بارے میں واقف کرایا گیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا عنوانات پر یہاں پہ اظہار خیال ہوگا اور کرنا ہے. جیسے ہی میں یہاں پہنچا تو بابا سے، ناظم اجتماع صاحب سے دریافت کیا کہ عنوانات کیا ہے، تو یہ عنوانات بتلائے گئے کہ ایک کا عنوان ہے کہ احساس ذمہ داری اور دوسروں کا عنوان ہے کام یا نام. تو جب ان کے خطابات جو بہت ہی شاندار انداز سے ہوئے اور اس کو میں بغور سماعت کیا، تو اب میں یہ خیال کیا کہ اسی پیش رفت میں، اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کیا جائے. تو بہرحال اسی دونوں کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا، دونوں عنوانات کو کور کرتے ہوئے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سہارے عرض کروں گا. وہ یہ عزیزان محترم، دیکھیے ہم کو یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیا ہیں.
اور ہمارا منصب کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارے ذمہ داریاں کیا ہے، ہمارا یہاں پر کیا، ہم کو یہاں پر کیا رول ادا کرنا ہے. جب تک کہ اگر ایک ہمارے اہل ایمان بھائی میں کے اندر یہ شعور پیدا نہ ہو، بیدار نہ ہو، وہ صحیح طور پر اپنا رول ادا نہیں کر سکتا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک منطقی انداز سے، ایک لاجیکل مینر میں میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا بات رکھنے کی. وہ یہ کہ یہ اللہ دنیا کو بیکار طور پر پیدا نہیں کیا، کھیل تماشا ہے. ہمارے اتنی بڑی کائنات ہے، ہمارے سورج، چاند، آسمان، زمین، دوسرے پلانٹس، ستارے، سیارے، تارے وغیرہ، یہ سب رات اور دن کا نظام، تمام یہ چیزیں جو ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو یہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ارے ہم کو ایک با اختیار مخلوق بنایا اللہ تعالیٰ اور ہماری کو اتنی بڑی کائنات حوالے کر دیا. سورج ہماری خدمت بجا لا رہا ہے، چاند ہماری خدمت بجا لا رہا ہے، رات ہماری خدمت بجا لا رہی ہے، دن ہماری خدمت بجا، ہوائیں چل رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، اور پھر زمین پر جو ہے بے شمار جو ہے خزانے ہیں. ہمارے پیداوار مختلف قسم کے ہیں، میوے جات ہیں، اجناس ہیں، اور پھر جانور ہیں، مویشی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دے دیا اور سب ہماری ضروریات کی، ہماری احتیاجات کی جو ہے تکمیل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی جیسا مثال کے طور پر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ہے کچھ جانور ہیں، مویشی ہیں، جن کا ہم دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، بعض کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور سواریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو ان کے وجود میں اور ہمارے وجود میں، ان کے ایگزسٹنس میں اور ہمارے ایگزسٹنس میں ایک ہارمونی ہے، ایک ہم آہنگی ہے اور ایک گہری مناسبت ہے. اور یہ کیوں ہے اگر آپ غور کریں تو ان کا پیدا کرنے والا بھی ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. کریٹر اینڈ ڈیزائنر از ون اونلی. جبھی کہیں یہ ہارمونی ہے. اگر آپ جو ہے ایک میوہ کھاتے ہیں تو آپ کو جو ہے طاقت آتی ہے، خون بڑھتا ہے، آپ میں توانائی آتی ہے، آپ کی صحت برقرار رہتی. تو میوے کو پیدا کرنے والا، ہم کو پیدا کرنے والا ایک ہے. تبھی کہیں یہ ہم جو ہے ان تمام نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ کے جو ہے تخلیق ہے ساری کائنات. تو یہ اللہ کے اچھے سمجھدار بندے اس کو سمجھ کے کیا کہتے ہیں، ارے واقعی بھائی اتنی بڑی کائنات اور اتنے بے شمار نعمتیں اللہ ہم کو دیا ہے، پھر اس پر ہم کو اختیار بھی دیا ہے، جیسا چاہے ہم استعمال کریں، تو یقیناً ہمارے سے باس پرس ہوگی، یقیناً ہم سے سوال ہوں گا. دیکھیے قرآن اس کا نقشہ کیسا کھینچتا ہے. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں، رات اور دن کے اختلاف میں سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، آیات ہیں، سائنس ہے. اللہ کی قدرت کے تمام جو ہے نشانیاں ہیں. اگر آپ ایک جو ایسی سرسری گزریں گے اور دیکھ تو رہے ہیں نشانیاں، لیکن اندھوں کی طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. سمجھے؟ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نائل میں، دیکھو اپنی قدرت کاملہ کو اور اپنی جو ہے اپنے احسانات کو، اپنی ربوبیت کو بتلاتا ہے. تم بعض جانوروں کا جو ہے دودھ حاصل کرتے ہیں، لیکن جانور کے جسم میں نجاست بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن دودھ جب تم نتھارتے ہیں، حاصل کرتے ہیں جانور سے، تو اس میں بلڈ اور نجاست مکس نہیں ہوتی، تم کو صرف خالص دودھ حاصل ہوتا ہے. یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری شان پرورشی ہے، یہ ہماری شان بندہ پروری ہے جو تم کو ملتا ہے. اور تم بڑے سے ہمارے مزے سے جو ہے اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں اور تمہارے لیے بہترین غذا ہے. ذرا بھی ایک خون کا خطرہ آپ کو دودھ میں نہیں دکھائی دیں گا، نجاست یا یورین وغیرہ آپ کو یہ چیز نہیں. یہ اللہ کی شان ہے. دیکھیے تو یہ جو عقل مند ہوتے ہیں ان نشانیوں کو، ان آیات کو دیکھ کر جو ہے اللہ پر جو ہے ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں. تو وہ سمجھدار کیسے لوگ ہوتے ہیں؟
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. دیکھیے وہ ایسے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں, یعنی اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے, جس پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں جو ہے. اب دیکھیے آپ تمام ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, آپ ذکر سن رہے ہیں, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, تو یہ سب اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے, سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہاں پر ہی ان کی بات ختم نہیں ہوتی عزیزان محترم, یہ سمجھیے آپ. وہ کیا ہے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ایک منضبط ویل ڈسپلینڈ سسٹم کو دیکھ کر متاثر ہوئے. کیا نظام ہے جناب, کیا سورج کا طلوع و غروب ہے, وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے, رات آتی ہے, اپنے موسم میں بارش برستی ہے, ہوائیں تو چلتے ہی رہتے ہیں. کیا ہمارے, اور پھر مختلف پیداوار ہے اور ہزاروں سالوں سے نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. زمین خزانے اگل رہی ہے, کیا کیا خزانے اگل رہی ہے جناب, کیا کیا خزانے اگل رہی ہے. اب عرب کنٹریز میں تو پیٹرول نکل رہا ہے, خزانے اگل رہی ہے وہاں کی زمین. کہیں سونے کی کانیں ہیں, کہیں چاندی کی کانیں ہیں, کہیں لوہے کی کانیں ہیں, پھر ہمارے کوئلہ بھی ہے, ہیرے بھی ہے, جواہرات بھی ہے, اور پھر پیداوار بھی ہوتی ہے, کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے, باغات بھی ہے. وہ خزانے جو ہے لے کر, اور اللہ انسان کو صلاحیت دیا ہے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان قدرت کے خزانوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور اپنی زندگی کے ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. تو غور کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں تو پیدا کیا, اور کیا سسٹم ہے, کیا نظام ہے تیرا. تو اب ان کی دل کی گہرائیوں سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے پروردگار یہ ان تمام چیزوں کو تو بیکار پیدا نہیں کیا, ایک بامقصد طور پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ. سبحانک فقنا عذاب النار, اور تیری ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ, تو بیکار کام کرنے والا ہی نہیں ہے. اور ہمارا وجود جو ہے ایک ذمہ دارانہ وجود ہے, ہمارا جو ہے ایگزسٹنس رسپانسبل ایگزسٹنس ہے, اور تیرے پاس ہم کو آنا ہے, جواب دہی کرنا ہے. اس موقع پر تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا. سبحانک فقنا عذاب النار, جو ہے ہمارے آگ کے عذاب سے ہم کو محفوظ و معصوم فرما. ہم آزمائے جا رہے ہیں, تو یہ چیز پہلے سمجھیے کہ ہم یہاں پر یہ امتحان گاہ ہے, کوئی چراگاہ سیرگاہ نہیں ہے. یہی باتوں کو واقف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے رہا, کتابوں کو نازل فرماتے رہا. یہ اس کا مقرر کردہ نظام حیادت ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو واقف کرایا کہ دیکھو کہ تم جو ہے تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم آزمائے جا رہے ہیں ایک مقررہ مدت تک, جو ہے ایک ہمارے اپوائنٹڈ ٹرم ہے, ایک مقررہ مدت. کوئی 20 سال جیتا, کوئی 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, بس. اب بہت ہوا, ویری ریئر کیسز میں لوگ 100 کو پہنچ رہے ہیں, ورنہ اکثر کی ایج جو ہے یہی ہے, ایک 70, 65, 70 میں یہاں سے رخصت ہو جا رہے ہیں جہاں گزران سے. سمجھا رہے, آپ پریشان نکو, بہت زیادہ جنگے آپ سوچ رہے ہیں ذرا, بہت ڈیپلی تھنکنگ ہے نا. آپ انشاءاللہ اللہ 125 ناٹ آؤٹ کریں گے آپ یعنی ذرا ایک تفریح پیدا کرنے کے لیے ماحول میں عرض کیا, آپ کو خیال مت کروا. تو بہرحال جو ہے ہمارے اس کے بعد میں یہاں سے رخصت ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے, اپنی نازل کردہ کتابوں کے ذریعے سے سب کو واقف کرا دیا کہ آپ کو کیا علم درکار ہے, اور جو علم درکار ہے وہ علم فراہم کر دیا گیا. تو آخری علم کی کتاب قرآن مجید ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اب یہاں پر ایک بات اور ایک سمجھنا, اس ٹرن پہ یہ بات سمجھیے آپ کہ اب یہاں پر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آئیں گا, اور کوئی جو ہے ہمارے وحی بھی نہیں آئیں گی, اب کوئی کتابیں نازل نہیں ہوں گی. اب جناب قیامت تک کے لیے لوگوں کو مقصد زندگی سے کیسا واقف کرا جائے, ایک کوشچن ہے, اہم, بہت ہی اہم سوال ہے یہ.
بھئی انبیاء آتے رہے، بتلاتے رہے، کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عالم انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے اور آپ اپنی نبوت کے فرائض کو کما خو جو ہے ادا فرمائے، بحسن و خوبی بکمال و تمام اس کو پورا کیے اور جہاں گزران سے گزر گئے. اب آپ کے بعد قیامت تک ٹل دی جو ہے ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کہ یہ فرض کون ادا کرنا ہے، اس کا احساس یہ آپ کو اور ہم کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرا ہے، مولانا نور الدین صاحب کو انبیاء کا وارث بنا دیا کیونکہ عالم ہے. ہاں، اور جو بھی جس حد تک جانتا ہے ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار کردانا. اور یہ بات نہیں ہے کہ بھائی آپ ایک بڑے اسکالر ہی بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بات بھی آپ کو معلوم ہے تو آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک کا. ارے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، ارے بھائی آپ ہمارے فائنانشیل اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور اپنے محنت اور مشقت کو پیش کر سکتے ہیں، اپنی ذہانت کو پیش کر سکتے ہیں، اپنی قابلیت کو اس معاملے میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اللہ عالم بنایا ہے، کچھ علم دیا ہے تو علم سے اپنے کام لے سکتے ہیں. تحریر سے کتابیں لکھ کر نفع بخش علم جو ہے کو پھیلا سکتے ہیں. مختلف طریقے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑی غلط بات ہے، بہت ہی کوتاہی کی بات ہے. تو اب یہ کام جو ہے پوری امت پہ ڈال دیا گیا. عزیزان محترم، کیا یہ آیت کی آپ تلاوت نہیں کرتے؟ اللہ کیا فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم تمام اقوام کے درمیان بہترین جو ہے لوگ ہو. You are the best people, best group of people evolved for the entire mankind. Your mission is to enjoin good and forbid evils. And you believe in Allah. تمہارا آپ تمام انسانوں کے لیے لکھا ہے، اخرجت للعرب، اخرجت للعجم، اخرجت للشرق، اخرجت للغرب نہیں فرمایا گا، اخرجت للناس. ساری دنیا ہمارا پیل ہے، مسلم ہے ہم، وطن ہے جہاں ہمارا، ساری دنیا ہمارا پیل ہے. اس لیے آپ کو ساری دنیا میں مسلمان آپ کو پائے جائیں گے. کینیڈا میں پائے جائیں گے، جنوبی امریکہ میں، برازیل میں، ارجنٹائن میں، اس میں وہاں پائے جائیں گے. افریقہ میں مسلم کنٹریز ہیں، مملکتیں ہیں. یورپین کنٹریز میں مسلمانوں کی زبردست آبادی ہے. رشیا میں، جاپان میں، چائنا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سنگاپور میں، ہر جگہ جو ہے، آسٹریلیا میں آپ کو ہر جگہ مسلمان دکھائی دیں. یہ وجہ کیا ہے؟ تو مسلمان تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں بڑھتے گئے، وہاں ان کی نسل پیدا ہوئی. اب وہ لوگ بھی اس میں بھی جو جن کو اللہ کی توفیق اللہ نصیب ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں. تو عزیزان محترم، ہمارا کام کیا ہے؟ ایک قائدانہ رول ادا کرنا ہے. اب جیسا مولانا نور الدین صاحب عمری حفیظ اللہ نے فرمایا، ہمارا کام کیا، ہماری ڈیوٹی، ہمارے مشن کیا ہے؟ کام بجا لانا، کام کرنا. نام کی بات نہیں ہے، بس اللہ کی خوشنودی کی خاطر ٹو ارن دی پلیجر آف اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کام کیے جانا ہے. ہم کو محنتیں مشقتیں بجائے لانا ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے کے پیشر و فاضل مقرر نے سینس آف ریسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری پر اظہار خیال کیا. اس احساس ذمہ داری کا شدید طور پر ہم کو اس کا احساس ہونا، اس کو سمجھنا، ریئلائز کرنا اور اپنے جو ہے اپنا فرض ادا کرنا. اب بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، دیکھیے جناب، یہ ہم قائدانہ رول ہم کو ادا کرنا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. خالی نماز کے 5 وقتہ نماز کے، رمضان آ گیا روزے رکھ لیے، اللہ استطاعت دیا حج کر لیے، اللہ صاحب نصاب بنایا زکوٰۃ دے لیے اور کچھ حلال و حرام میں تمیز کر لیا، ہم بھی مسلمان ہیں. نہیں جناب، آپ ساری عالم انسانیت کے لیے برپا کیے گئے ہیں. اور اللہ کئی جگہ فرمایا ایسا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اے مسلمانوں، تم ایک جو ہے بہترین فضیلت والی امت ہو، ایک درمیانی با اعتدال امت ہو. تم تمام لوگوں کے لیے گواہ ہیں. کیا گواہ ہیں؟
یہ گواہی دینا. دیکھو یہ کائنات جو ہے بیکار طور پر پیدا نہیں کی گئی اور ہم بھی بیکار طور پر پیدا نہیں کیے گئے. جیسا اللہ ہم کو جھجوڑتا ہے, اپا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ارے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار طور پہ پیدا کیا, تم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے, حساب کتاب دینا نہیں ہے. اور مولانا عادل عمری صاحب یہ آیت کو بنیاد بنائے اپنی تقریر کی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس روز لازمی طور پر کمپلسری آپ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آنکھوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, دماغ, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک اللہ سوال کریں گا دماغ کے بارے میں, دل کے بارے میں, آنکھوں کے بارے میں, سماعت کے بارے میں, ہر ایک چیز کے بارے میں. پھر جو کسب سے جو نعمتیں حاصل کرتے ہیں مال و متاع, اس کے بارے میں بھی کوشچن ہوگا کہ روزی کیسا کمائے, پوری عمر کیسا گزارے, جوانی کی عمر کیسا گزارے. جتنے نوجوان بچے ہیں وہ جو ہے اپنی جو ہے ہمارے جوانی کی عمر کے بارے میں خاص طور پر جو ہے سوچیں, وہ ایک ذمہ دارانہ رول ادا کریں. اور حالانکہ پوری عمر کیسا گزارے, قیامت کے روز ایک سوال ہوگا. جب تک کہ یہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دیے جائیں گے کسی کو چھوٹ نہیں نصیب ہوں گی. پوری عمر کیسا گیا, پوری عمر میں جوانی کی عمر آ گئی, لیکن پرٹیکولرلی ایک کوشچن کیا جائے گا جو ہے پرائم آف لائف, جوانی کی عمر, شباب, جبکہ آپ طاقت قوت کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے, زبردست آپ میں جو قوت طاقت تھی, بلند حوصلگی تھی, ہمت تھی. اس قیمتی اثاثے کو, اس ویلیبل ایسٹ کو کہاں لٹایا؟ پارکوں میں, تھیٹروں میں, فسق و فجور کے مراکز میں, یا مسجدوں میں رہ کر قرآن کا علم حاصل کرے, محنتیں مشقتیں کیے اور پھر دوسروں کو سکھائے, نیکی کا حکم کرے, برائیوں سے روکے. یہ کیا پوچھا جائے گا جوانی کے بارے. پھر 30 بات یہیں ختم نہیں ہوں گی, غور کریجئے. لیکن یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, ایک مشن ہے اور ایک تحریک ہے, ایک موومنٹ ہے جس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. مخصوص مراسم کے مجمع کا نام اسلام نہیں ہے, فرض کیے ہوئے عبادات کو ادا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. آج کل کے مسلمان خود صحیح العقیدہ جو ہے فکر جو ہے مسلمان ہمارے برادران عزیز کیا ہے معلوم, ہم اب اسلام کو عبادات کی حد تک محدود کر دیے ہیں, عبادات کی حد تک محدود کر دیے ہیں. جیسے کیسا, میں ابھی عرض کرتا ہوں, یہ حدیث کو میں پہلے سنائے دیتا ہوں. پھر تیسرا سوال ہوگا روزی کیسا کمائے, ہاؤ ڈڈ یو ارن یور لیولیہڈ. آپ اپنی روزی کیسا کمائے, حلال ذریعوں سے کمائے, حرام سے کمائے, دھوکہ دیے لوگوں کو, لوگوں کے حقوق ہڑپ کرے, غضب کرے, یا بالکل محنت مشقت سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر حلال و طیب روزی کمائے. پھر بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوں گی, بالکل آپ حلال اور طیب روزی کمائے جناب, لاکھوں کما لیے, مگر خرچ کیسا کیے, ہاؤ ڈڈ یو اسپینڈ یور ہارڈ ارنڈ انکم. جو محنت سے آپ جو کمائے تھے اس کو کیسا خرچ کیے. شادی خانوں میں گندی چمک بنا دیے, شادی خانوں کو بخے نور بنا دیے. اور اب دیکھیے جو وہی بات پر آ رہا ہوں, کیسا خرچ کیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, پیسوں کو بھیجا اڑانے والے جو ہے ہمارے شیطانوں کے بھائی ہیں. اگر ہم شیطانوں کے بھائی بن جائیں مسلمان ہو کر, تو پھر ہماری تباہی, بربادی اور بدبختی کے لیے اور کیا باقی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات, شیطان کے بھائی بن گئے, بس اللہ کے جو ہے اللہ کی ہمارے پھر لعنت اور پھٹکار ہو گئی. اور مسلمان ہیں کہ ایک جو ہے تخاری مسلمانوں کے ایک ناصر بن گئے ہیں اور بہت بیجا. اچھا, تبذیر کے معنی یہاں عرض کروں گا, تبذیر کے معنی یہ ہے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ خرچ کر رہے ہیں. کیسا, فار ایگزامپل, آپ بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتا, میں ایک ہی ایگزامپل دیتا ہوں. دولے میاں مجاہد ملت اب شادی خانے کو جا رہے ہیں. ارے بھائی کیسا بھی جا سکتے. اچھا بھائی آپ موٹر میں بیٹھ کے جاتے نا, موٹر میں ہی بیٹھ کے جاؤ, کسی رشتہ دار کی کسی کی بھی اچھی موٹر منگا لو, چلو خواہش تک ملو, مگر اس کو ڈیکوریشن ہوتا 10,000 20,000 25,000 کا, سمجھے نا. اگر دیکھیے کتنے گھر ایسے ہیں جہاں لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں ہمارے, اور کتنے ذہین بچے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, محض جو ہے ہمارے ان کے فائنانشیل کرائسس کی وجہ سے, مالی بحران کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سک رہے ہیں, ان کا مستقبل شاندار نہیں ہو سک رہا. کتنی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں محض پیسے کی خاطر نہیں ہو سک رہی ہیں.
یہی پیسہ آپ ادھر استعمال کرو، ملت اسلامیہ زندہ ہو جائیں گی اور ایک زبردست طاقتور ملت اور گروپ آف پیپل کے حیثیت سے کھڑی ہو جائیں گی اور اپنا قائدانہ رول بھی ادا کر سکیں گی۔ نہیں جناب، اس کے لیے خط تیار ہیں، اس کے لیے 10 کی نوٹ دینے کے لیے دم نکل جاتا، لیکن گاڑی کے پر ارے ایسا ڈیکوریشن کرے، ارے کرو بھائی، کیا ہے، اللہ بہت دیا، اللہ بہت دیا، کرو 25,000 30,000 کا ڈیکوریشن کرو۔ کون دیکھتا، کون آپ کو ایوارڈ دیتا، کیا کرتا؟ اترتے سیدھا چلے جاتے، جا کے بیٹھ جاتے۔ تو کمائی بھی روزی کیسا خرچ کیے؟ 5واں سوال ہوں گا کہ ہمارے حق کے بارے میں جو علم حاصل تھا اس پر کتنا عمل کیے؟ تو جناب دیکھیے، اس لحاظ سے تو میں یہ اصل اس بات پر آ رہا ہوں، ہم کو جو ہے بحیثیت خیر امت، بحیثیت امت وسط اور بحیثیت اللہ کے منتخب کردہ، جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کے اندر اللہ یہی فرماتا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ارے اے مسلمانوں، اہل ایمان، اللہ کے راستے میں صحیح وہ جہد کرو، اسٹرگل کرو جیسا کہ اسٹرگل کرنے کا حق ہے۔ اجی جناب، بیٹھنے آرام لینے کے لیے، عیش و عشرت کے مزے لوٹنے کے لیے ہم نہیں وجود بخشے گئے، ہم کو ایثار اور قربانیوں سے پیش آنا ہے، محنتیں مشقتیں بجا لانا ہے، سمجھے، اور لوگوں تک اللہ کے پیغام اور اللہ کے نازل کردہ پیغام رحمت کو، یونیورسل میسیج آف مرسی کو پہنچانا ہے۔ کہاں پہنچا رہے ہیں جناب؟ آپ ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی صحیح العقیدہ ہے، خالصتاً کتاب و سنت کا پیرو ہے، اس کا دعویٰ ہے، لیکن تبلیغ نہیں کر رہا ہے، دعوت و اصلاح کا اس کا مشن نہیں ہے، صرف خود عمل کر رہا ہے، تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ ایک بہقی کی صحیح روایت سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جو ہے الٹ دیا جائے۔ جبریل علیہ السلام بہت طاقتور اور بہت علم والے، ایسے شہروں کو ایسا الٹا دے سکتے ہیں، ایسے 600 پر ہیں ان کے۔ رسول اللہ علیہ وسلم ان کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھے، جب پہلی مرتبہ دیکھے تو رسول اللہ علیہ وسلم ڈر بھی گئے، اگر انسانی شکل میں بھی آ جاتے، وہ آتے رہے کرتے رہے، وہ فرشتے جیسا روپ اختیار کرنا چاہے کر سکتے، اللہ ان کو ویسا وہ دیا ہے۔ وہ تو جبریل علیہ السلام وہ ایک بستی میں گئے، وہ بستی کو الٹنے، عذاب لانے کے لیے، تو وہاں صاحب کیا کریں، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ ارے جبریل علیہ السلام خیال کرے، ارے یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی اور عبادت میں سراپا مشغول ہے، میں کیسا اس کو الٹ دوں؟ پھر اللہ کے پاس گئے، اللہ تیرا بندہ ہے گا؟ اللہ فرمایا وہ بندہ سمیت الٹ دو۔ کیوں؟ کہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں رنج اور کڑہن پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ جناب آپ گھر میں ہیں، بچے جو ہے ٹی وی میں مشغول ہیں اور اوقات عزیز کو، اوقات گرامایا کو ضائع کر رہے ہیں، باطل پرست بن رہے ہیں، مادہ پرست بن رہے ہیں، زر پرست بن رہے ہیں، اللہ بیزار ہو جا رہے ہیں، آخرت فراموش ہو جا رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر لاحق نہیں، کوئی رنج نہیں آپ کے دلوں میں، دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے اگرچہ کہ آپ تہجد گزار ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو مخصوص طور پر گناہگاروں کی حد تک نہیں رہیں گا، اس میں وہ نیکوکار بھی آئیں گے لپیٹ میں جو اپنے نمازوں، اپنی تہجد گزاریوں اور اپنی تلاوت قرآن پر بہت ہی جو ہے نازاں تھے، اسی پہ بس کیے ہوئے تھے۔ آگے بڑھنا ہے جناب، دعوت اللہ کا فرض جلیل ادا کرنا، صلاح و فلاح کا مشن جاری رکھنا، لوگوں کو بلانا، غیر مسلموں کے سامنے رکھنا، اپنے بھائی جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں ان کی اصلاح کرنا، یہ ہمارے کو دھن سوار ہونا۔ اور اس سلسلے میں ہماری گھر کی 4 دیواری پہلا میدان ہے، اس کے بارے میں قرآن صاف طور پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنی جو ہے اہل کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو عزیزان محترم، میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کا پیمانے سور جو ہے کہیں لبریز ہو کر چھلک نہ جائے، میں جلد ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث سناتا ہوں مگر آپ بہت ہی چونکا دینے والی حدیث ہے، اس پہ میں ختم کروں گا۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے، جیسا کہ مولانا نور الدین صاحب عمری حفیظ اللہ نے فرمایا، کام نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے
تو اس کے انتہائی سنگین نتائج مرتب ہوں گے. ہم تمام دنیا کے جو ہے لوگوں کے قائد ہیں. ہم کو قائدانہ رول ادا کرنا ہے. آپ ایک بات سنیے, دیکھیے شہنشاہ ایران سپر پاور تھا. جب صحابہ کرام آگے بڑھ رہے تھے, فتوحات ہو رہے تھے, تو شہنشاہ ایران کے دربار میں ایک ڈیلیگیشن تھا اسلام صحابہ کا. نعمان بن مخرن, مغیرہ بن شعبہ اور ربیع بن عامر, یہ تینوں تھے. اب آپ غور کریے, یہ جو ہے وادیوں میں, ریگستانوں میں, صحراؤں میں, اس میں رہنے والے شہنشاہ ایران کے سپر پاور, کیا شان و شوکت تھی اس زمانے میں. وہ ہیرے جواہرات فلاں جو ہے ایک محل کی, دربار کی, اس میں جو ہے اللہ کا پیغام پیش کرے. تو نعمان بن مخرن ان کو بولے کہ دیکھیے جناب, ہم اس وقت قائد ہیں. آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں, ایک اسلامی تاریخ کے گولڈن پیجز ہیں یہ, کہ انہوں نے بولے کہ ہم قائد ہیں اس وقت اے شہنشاہ ایران, اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اس کتاب کو لو, اس پر ایمان لاؤ, اور اس کے مطابق تم حکومت کرو. ہم تمہارے پاس نہیں آتے, ہم یہاں سے چلے جاتے. نہیں تو پھر ہم کو جزیہ دو. جزیہ کس کو بولتے ہیں کہ اسلامی مملکت کے ماتحت ہو جانا. تو اسلامی مملکت کیا کرتی, ان کو آزادی دیتی, ان کے عقیدے پر عمل کر لیں, اور جان مال کا بھی تحفظ کرتی. ایک معمولی سا ٹیکس لیتی, اس کو بولتے ہیں جزیہ. تو جزیہ دو. نہیں, میدان جہاد میں آؤ, تم اور ہم مقابلہ کریں گے, وہاں فیصلہ ہو جائے گا. شہنشاہ ایران بولا, ارے کیا لوگ ہیں یہ, اتنے جاہل لوگ, ہم ان کی مدد کرتے تھے, ایک اونٹ دے دیے تو مست ہو جاتے تھے لوگ, اور اب میرے کو چیلنج کر رہے ہیں. تو انہیں بھی کھڑے رہ کے تقریر کرا کہ ارے تم تو ایسے لوگ تھے, ایسے لوگ, اور ہماری امداد کے محتاج. بولنے کہ کیا بات کر رہے ہیں میرے سامنے. تو مغیرہ بن شعبہ پھر انہوں اٹھے, نعمان بن مخرن خاموش رہے. اس کا جواب نہیں, ہمارے شہنشاہ ایران آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن اب ہمارا پوزیشن بدل گیا. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, ہم ساری دنیا کے ہم بہترین لوگ ہیں. کنتم خیر امتین, اور ہم قائدانہ رول ہم کو ادا کرنا. ہمارے پاس رسول آ گئے ہیں اللہ کے, وہ ہم کو ایسی تعلیم دیتے ہیں. اس وقت ہم جو ہے لیڈر ہیں, اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریے. غصے میں آ گیا اور چلا کے بولا, جاؤ میرے سپہ سالار اعظم رستم کے پاس جاؤ, تم کو قبرستان کو پہنچا دیں گا انہیں. تو ابھی لوگ کیا کریں, اچھی بات ہے, وہ رستم کے دربار میں گئے. تو رستم سمجھ رہا تھا کہ یہ قوت ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے ایک, اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے پہ غالب آ جائیں اور ہم جو ہے شکست ہم کو ہو جائے. تو جنگ کو ٹال رہا تھا. پھر اپنا دربار انہیں الگ سجایا, وہاں ان کو بلایا. تو ربیع بن عامر گئے. دیکھو بھائی جان, آپ اپنے ذمہ داری کو سمجھیے, اپنے مقام کو سمجھیے, اپنے منصب کو سمجھیے. ربیع بن عامر جب وہاں گئے تو اس نے کہا, بھائی کیا ہے, کیا مشن ہے آپ کا. تو ربیع بن عامر نے کہا, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اور ہمارا مشن یہ ہے بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ واحد کی بندگی میں داخل کریں, باطل مذاہب کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی عدل گستریوں میں, رحمتوں میں داخل کریں, اور ہمارے دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں پہنچا دیں. یہ ہمارا مشن ہے. تو انہیں بھی جو ہے سن تو لیا, لیکن بہت اس کے تفصیلات ہیں, مگر سن تو لیا, لیکن پھر جنگ ہوئی. اللہ کے کرم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے ایران فتح ہوا, شکست فاش ہوئی ایک سپر پاور کو. مسلمان جو ہے صحابہ کرام راؤنڈ ڈالے اس کو. کیا جو ہے ان کا جذبہ تھا جناب. دیکھیے یہ غور کیجیے آپ, کیا ان کو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے ان میں دل میں کیا احساس ذمہ داری تھا, اور اس کے لیے ہر قسم کی محنت اور مشقت کو تیار کرنے کے لیے آتے تھے. میں وہ حدیث سناؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. میں ایک آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمارے شام پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے. شام جو ہے رومن امپائر کا ایک صوبہ تھا. تو وہاں کے گورنر کو اطلاع ہو گئی کہ ہمارے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہاں پر حملہ. آپ کے پاس 30 یا 40 ہزار مجاہدین تھے, صحابہ کرام تھے آپ کی ملٹری میں لوگ, اور اس کے پاس جو ہے بہت زبردست فوج تھی. جیسے ہی اس کو اطلاع ہوئی, آپ کو ایک مراسلہ لکھ کے بھیجا, خالد بن ولید صاحب, ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمارے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ پہاڑ سے ٹکر لے رہے ہیں,
آپ کے پاس 40,000 مجاہدین ہے، میرے پاس 2.5 لاکھ آرمی ہے اور ویل اکوپڈ، بہت اچھے ہتھیاروں سے لیس ہے. تو اب آپ اور ہمارے پاس ایسا مراسلہ تھا، ہوش اڑ جاتے. ارے 40,000 مجاہدین، وہاں 2.5 لاکھ، 8-10 گنا جو ہے بڑھ کے آرمی. اور پھر بھی وہ رومن امپائر، 2 ہی سپر پاور تھے، شہنشاہ ایران اور رومن امپائر اس زمانے میں، دونوں کو راؤنڈ ڈالے صحابہ کرام، دونوں سپر پاور، اور اسلام سپر پاور بن گیا 1000 سال تک کا. تو خالد بن ولید کا دیکھیں مومنانہ انداز، یہ آپ جو ہے پیش نظر رکھیے. خالد بن ولید کیا جواب دیتے ہیں جناب؟ اس کا جواب لکھاتے ہیں انہوں، بولتے اجی گورنر صاحب، آپ کو مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے پاس 2.5 لاکھ آرمی ہے، میرے پاس 40,000 مجاہد، میرے کو اچھا معلوم ہے. یہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے 2.5 لاکھ جو ہے فوجی دنیا سے جس قدر محبت کرتے ہیں، جس قدر محبت کرتے ہیں، اس سے کہیں درجے زیادہ میرے 40,000 مجاہدین اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اور چنانچہ جناب جب معرکہ گرم ہوا اور خالد بن ولید غالب آ گئے، 2.5 لاکھ آرمی کا غرور، نشہ چکنا چور ہو گیا، 40,000 مجاہدین شکست فاش دیے. اب آج ہماری زوال کا سبب کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ تو حدیث سنیے کہ ایک بہت جلد میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، دشمنان دین ان پر پل پڑیں گے، حملہ آور ہوں گے، اور ایک دوسرے کو ایسا دعوت دیں گے حملہ کرنے کے لیے جیسا دسترخوان پہ بلاتے ہیں. دسترخوان پہ بلائے تو دسترخوان لڑتا، کہاں سے لڑتا؟ ڈشاں ایسا سب رہتے، آگے مار لیے لے لیے، انہوں ایک دو انہوں یوں ڈال لیے، انہوں یوں ڈال لیے، ڈیفنس لیس رہتا دسترخوان. کوئی جو ہے ڈش جو ہے یہ نہیں کرتی، ارے مت لو میرے کو، ہاتھ مت لگاؤ، روک کہی نہیں سکتی ہوں. تو دسترخوان پہ بلا رہے ہیں جیسا کہ بلاتے ہیں، ایسا ہوں گا. صحابہ پوچھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم رہیں گے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ رہیں گے، مگر مسلمانوں کی کیفیت بے وزن سمندر کے جھاگ کی طرح، پانی جدھر بہا کے لے جا رہا ہے ادھر چلے جا رہا ہے. آج یہی حال ہے. کئی مملکتیں ہیں جناب، مسلم مملکتیں، اور پیٹرول پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، معدنی دولت سے بھی مارا مار ہے، مین پاور ہے، اچھے سائنٹسٹ بھی ہے، مگر کیا ہے معلوم؟ اللہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ فرمائے، تم اللہ تعالیٰ کافرین کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گا. یعنی روب نکل گیا. مسلمانوں کا جو روب تھا، دلیری تھی، ایک آدمی ایک مسلمان کھڑا تو 100 پہ بھاری ہو جا رہا، کانپتے تھے لوگ. کچھ عرصہ پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میں، کچھ 50 سال 100 سال پہلے کی بات. اب کیا ہے نہیں جانا، آپ بھیڑ بھی آ جاؤ، کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں، نہیں ڈرتے. کیوں؟ ہمارے پاس ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے وہ وجہ، تم میں وہن پیدا ہو جائیں گا. صحابہ نے پوچھا رہے وہن کیا چیز ہے رسول اللہ علیہ وسلم؟ وہن یہ ہے کہ ہمارے کیا ہے دنیا سے محبت اور ہمارے موت سے ڈر. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ موت سے ڈر رہے ہیں اور دنیا سے محبت. بس دنیا کے پیچھے قائدانہ رول ادا کرنے کی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہے، خیر امت ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کے سلسلے میں احساس ذمہ داری نہیں ہے. بخل ہمارے مولانا نور الدین صاحب عمری حفظ اللہ کے کام کچھ نہیں ہے، کچھ ہمارے سامنے نصب العین نہیں، اللہ اسلام کا نوبل مشن ہمارے پیش نظر نہیں ہے جس کی بجاواری کے لیے ہم متحرک ہوں. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، یہی ہے موت سے ڈر اور ہمارے دنیا سے محبت. یہ دو چیزیں اگر کسی کو موت سے ڈر ہے اور دنیا سے محبت ہے، آپ یہ نوٹ کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، انہیں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ عیش و عشرت، بس آرام طلبی، عیش کوش، دنیا طلبی. آدمی موت کے لیے، ایک بزرگ کا قول ہے، ہر ایک کا پیچھا موت کرتی ہے لیکن مسلمان موت کا پیچھا کرتا. مسلمان موت کے پیچھے، ارے ہاں بھائی مر، میرے کو لے لے، میرے کو نوالا بنا. کیوں؟ انہیں ڈرتا نہیں، اس کو معلوم ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. سمجھے؟ خالد بن ولید ہمارے دشمنان دین کے نرغوں میں پھنسے، لڑے. جنگ مؤتہ میں تو آپ کے کتنے تلوار ٹوٹے جناب؟ کچھ آپ کو یاد ہے؟ 10-11 تلواریں ٹوٹے آپ کے
جو لڑے آپ کو ایک کے بعد دیگر ایک تلوار دی جا رہی، مگر وہاں پہ شہید نہیں ہوئے، آپ گھر میں بستر پر جو ہے آپ کا انتقال ہوا، نہیں مرنا تھا۔ اور جن کی موت رہتی ہے وہ گھروں میں بھی رہتے نکل کے باہر آنا پڑتا، آتے موت ہوتی۔ اس لیے مسلمان کو جب یہ ایمان رہتا تو انہیں موت سے نہیں ڈرتا اور دنیا سے مت۔ اب میں آپ کو یہاں ایک بات بتلاتے ہوئے ختم کروں گا میں، وہ یہ خالد بن ولید جو یہی فرمائے کہ تمہارے پاس 2.5 لاکھ ہیں لیکن موت سے ڈرنے والے ہیں، دنیا کو چاہنے والے ہیں، ہتھیاراں بہت اچھے ضرور ہے اور بہت اچھے ٹرینڈ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، لیکن ان کو دنیا سے محبت ہے اور جو ہے موت سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے 40,000 مجاہدین جو ہے موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور دنیا سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، وہ تو جنت کی طرف ان کی نگاہیں ہیں، عالم آخرت میں قدم رکھیں اور ہم جو ہے ابدی کامیابی حاصل کر لیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، غالباً آیت نمبر ہمارے 52 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہمارے اے لوگوں کہہ دو دشمنان دین کو، دیکھو ہم کو 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ملے گی، 2 کامیابی۔ کس کو؟ اہل ایمان۔ کیا کامیابی؟ یا تو ہم غالب آئیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں مر جائیں گے، جنت ملے گی۔ ان بوتھ دا کیسز ہم جو ہے کامیاب ہیں۔ اور کافرین کو کہہ دو کہ تمہارے لیے 2 جو ہے ناکامیاں ضرور ہے، یا تو خود تم اہل ایمان کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے، یعنی تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، ضرور آئے گا۔ یہی بات تھی جنگ موتا کے موقع پر 3,000 تھے اور 2-2.5 لاکھ رومی فوجی تھے، تو اس کا مقابلہ کرنے ایک صحابی نے کہا ہم کو یہ دونوں میں سے کوئی ایک ملیں گی، شہادت ملیں گی یا کامیابی ملیں گی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب لوگ باہمت ہوئے مقابلہ کرے۔ خیر اس کے تفصیلات الگ ہے، ان کو جو ہے پیچھے کر کے محفوظ یہ لوگ 3,000، 2.5 لاکھ کی در 3,000 کی در، غور کرو آپ، مگر ان کو شکست فاش نہیں دے سکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت ہی جو ہے حکمت عملی سے ان کو ڈرا دیے، 2.5 لاکھ آرمی کو سہما دیے، ان کو روک دیے اور اپن محفوظ جو ہے ہم مدینہ واپس آ گئے۔ تو بہرحال ہم کو یہ قائدانہ رول ادا کرنا ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، خود اس پر عمل پیرا ہونا ہے، دوسروں تک جو ہے اس کو جو پہنچانا ہے، اور یہ نیکی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کہاں یہ مشن جاری ہے جناب؟ گھروں میں، کم از کم گھروں کو ہم جگمگا دیں قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے سے خیر و برکت آ جائیں گی گھر میں۔ احادیث کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ اور لوگوں دعوتی کام، لوگوں کی صلاح اور فلاح کے سلسلے میں ہم جو ہے مصروف رہیں، تو یہی چیز ہمارے لیے کام آنے والی۔ اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے مسلمانوں تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، محنت مشقتیں برداشت کرو، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، you have been selected for the noble cause of Islam، آپ کو منتخب کیا گیا ہے اسلام کی اعلیٰ خدمات کے لیے۔ دیکھیے جناب، آپ اور ہم اللہ کے منتخب کردہ ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ قرآن کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، استفاء، اجتباء، یہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا، مگر خیر امت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ہم تم کو منتخب کیے۔ اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے ہم کوئی تنگی نہیں رکھے ہیں۔ اور ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کیسا جد و جہد کرے، اکا وہ تنہا تھے مگر اپنی ذات میں انجمن تھے، امت تھے، ایک انسٹیٹیوشن تھے، ایک ادارہ تھے۔ انا ابراہیم امتن خانت للہ حنیف ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، ایک امت تھے، یہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں مگر کوئی جو ہے قوت عمل نہیں، کوئی اخلاص نہیں۔ تو عزیزان محترم، بہرحال اپنے منصب کو، مقام کو سمجھیے، احساس ذمہ داری پیدا کیجیے اور محنت مشقت کیے جائیے، آگے بڑھیے۔ اگر عیش کوش ہو جائیں گے تو زوال پذیر ہو جائیں گے۔ اقبال کے ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں میں۔ اقبال کہتے ہیں، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ ارے آئیے میرے بھائیوں، امتوں کی تقدیر کیا ہے میں بتاتا ہوں۔
ایک ہی مصرے میں قوموں کے عروج و زوال کو بیان کر دیے ہیں. ایسے ضخیم کتابیں قوموں کا عروج و زوال پہ جو لکھے گئے ہیں مگر وہ بالکل کوئی قیمت نہیں رکھتے ہیں. ایک مصرے کے شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر. کہتے ہیں جب تک کہ مسلمان محنت مشقت شمشیر ان کے ہاتھ میں رہتی ہے اور آگے بڑھے جاتے ہیں ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اور جب طاؤس اور رباب میوزیکل انسٹرومنٹس ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، سامنے ٹی وی آ جائیں گا، بس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہوائے عملیہ فکریہ ذہنیہ مفلوج ہو کے رہ جا رہے ہیں. یہ نحوست نکبت ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے جو ہے ہمارے شطرنج کھیلنا، اٹھا چمہ کھیلنا، پچیسی کھیلنا، فنگر بورڈ کھیلنا افلاس ہے. یاد رکھیے آپ نکمے ناکارہ ہو جاتے. ہاں آپ فٹ بال کھیلو، باسکٹ بال کھیلو اور بیڈمنٹن کھیلو، اس میں آپ کی باڈی متحرک رہتی، آپ کا جسم مضبوط بنتا. اور زیادہ نہیں کھیل سکتے آپ کا اسٹیمنا کیا رہے گا، گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا. ارے نہیں بھائی بہت پسینہ لگا، تھک گیا میں، چلے آؤ فنگر بورڈ میں بس یوں بیٹھے بیٹھے، صبح سے ناشتے کی فکر نہیں، کچھ نہیں. شطرنج میں ہم دیکھیں آنکھوں سے جناب اتنی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے ان پہ. ارے بابا آپ آئیے، بچی کا جو ہے مزاج خراب ہے، بخار ہے، ارے ابھی آ رہا ہوں، وہ پھر یوں وہ بڑھاتے رہتے، پھر آگے ابھی ایک ٹمپریچر اور بڑھ گیا، ابھی آ رہا ہوں، پھر آخری اطلاعی مر گئی بچی. لوگ ایسے مسلمان ہیں. یہ تمام چیزوں سے جو ہے چھٹکارا حاصل کیجئے. اس میں ٹی وی بھی ایک ناسور ہے، سمجھے نہیں؟ اپنے خواہ عملیہ ذہنیہ فکریہ کو پروان چڑھائیے، علم حاصل کریے. رب ہمارے تقریر کے آغاز پر مولانا نے دعا کی کیا ہے، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما. ایک بات یاد رکھیے، علم میں اضافہ کرتے رہنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، احادیث کا مطالعہ کرنا اور سیرت کا مطالعہ کرنا، صحابیات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صحابہ اکرام کی سیرت کا اور دوسرے صالحین کی سیرت وغیرہ، یہ مطالعہ کرنا، علم بڑھاتے رہنا. اور اس کے ساتھ ذکر بھی کرنا، کیونکہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیے نماز جمعہ میں خطبہ سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کیا فرماتا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں، جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کے جب باہر جاؤ تو جو ہے اور اللہ کا کہ حلال و طیب روزی تلاش کرنے لگو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا سڑک ہے. یہاں تو آپ کا ایسا بھی یاد کریں گے، یہ 4 دیواری ہے مسجد کی، یہاں تو اللہ 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 ہی بولیں گے. باہر جاتے ہی کچھ لوگ جاتے رہتے، خواتین نیم گریاں لباس رہتا، پڑ گئی نگاہ، ایک پڑ گئی نیچے، اللہ سے خوف کرنے نیچے نگاہیں کر لینا. اور وہاں کوئی معاملہ کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرو. جائز کو لو، ناجائز کو مسترد کر دو. ناجائز ڈھیروں میں مل رہا ہے تو بھی اس کو نگاہ غلط انداز مت ڈالو. یہ خیال کرو اگر یہ تو آگ کے انگارے ہیں، ہم اس کو کیا لیتے؟ ہم حلال کے روکھے پھیکے نوالے کھائیں گے، ٹانگاں گھس گھس کے مریں گے، مگر حرام نہیں کھائیں گے. ہم یہ عزم کرو، اللہ آپ کو جو ہے بہت حوصلہ دیتا، خیر و برکت سے نوازتا، ہمت دیتا، جو ہمارے قوت عمل سے نصیب فرماتا، اخلاص سے نیت سے مالا مال فرماتا. اور ہم ایک بہترین جو ہے لوگوں کی حیثیتوں سے لوگوں کے سامنے جو ہے ثابت ہوتے. تو بہرحال عزیزان محترم، خیر امت وسط منتخب، اللہ کے منتخب کردہ ہم ہیں، لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے اور کام کیے جائیے. نمود و نمائش وغیرہ، ریاکاری وغیرہ، دنیا کے انعامات وغیرہ کو پیش کریں. اگر دنیا کا ایک برسبیل تذکرہ، دنیا کا کچھ انعام آپ کو مل بھی رہا ہے، اس کے پر آپ نظر مت رکھیے. مل سکتا ہے دنیا میں بھی کچھ انعام اللہ دیتا ہے، وہ نفیلی انعام ہے. ہمارا حقیقی انعام کیا ہے؟ جنت ہے، دوزخ کی آگ سے بچایا جائے. جیسا مولانا نے کہا فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقط فاز. اس روز قیامت کے روز جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا، مراد کو پہنچا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. رہی ہے دنیا دھوکے کا مقام ہے، فریب کا مقام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے جو ہے دین کی خدمات عالیہ کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس سلسلے میں ہم اس کے
اپنے آپ کو اہل ثابت کریں، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، اسلام کے خدمات بجا لاتے رہیں، اور اسی حالت میں ہم اس جہان گزران سے گزریں۔ ربنا تقبل دعا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔